بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شاہد جمیل منہاس پروگرام کامیاب لوگ میں آپ کے بالکل پاس. ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف شاعر، سفر نامہ نگار محترم ارشد ملک صاحب. بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو بکس ہیں وہ اپنے ادارے رومیل پبلیکیشن سے پبلش کر چکے ہیں. ملک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی شاعری سننے کے لیے بہترین، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس دوران ارشد ملک صاحب کا کردار جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ نے حج کا سفر نامہ لکھا، اور یہ جو پروگرام ہے صرف اور صرف ان کی اس خوبصورت کاوش کے حوالے سے جو ہے نا وہ منعقد کیا جا رہا ہے. ورنہ ہم ان سے بہت کچھ سنتے کرتے، لیکن آج جو بھی بات کرنی ہے وہ حاضر اللہ سائیں. یہ سفر نامہ ہے ان کا، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے یقین کریں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں کی سیر کر رہے ہیں. میں نے پڑھا، ہر 4 6 10 منٹ کے بعد آپ کی آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ ضرور نکلیں گے. ایک ایسا شخص جو ہمارے سامنے تو ایک عام سا انسان ہے، کھیلنا کودنا آگے پیچھے جانا کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اندر سے اتنا پائیدار نکلے گا. مزید ان سے باتیں کریں گے، اس حوالے سے بھی باتیں کریں گے. پھر جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، کمال لکھتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا کہ جب کبھی یہ نعت پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تھے کسی محفل میں، تو میں ان کو پسینے میں شرابور پایا اکثر. تو میں سوچا کرتا تھا یار کہ یہ تو میری طرح کا ایک عام سا آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کے اندر کچھ اور تھا اور باہر کچھ اور. میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ سر. یہ کیا ہے؟ اچانک ایک ایسا ایک معجزہ ہوا کہ آپ کے دوست، آپ کے گھر والے سب دھنگ سے ہو کر رہ گئے، اور پھر آپ نے اس کو ایسے چھپائے رکھا کہ جب یہ آیا تو ہمیں پتہ چلا. مزید ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں. شاید بھی پہلی بات تو یہ آپ کے لیے ایسا ہے کہ یہ اچانک آیا، لیکن میرے تو اس میں تقریباً 7 8 سال. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک بے شک. میں نے جب حج پہ گیا تو وہ بھی ایک حادثہ تھا. وائف کی طبیعت خراب تھی، ان کو مسائل تھے، کچھ بیماریوں نے آن گھیرا تھا، اور تھائرائیڈ کا پرابلم تھا ان کو، اور وہ پرابلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ تقریباً بستر سے لگ چکی تھی. اور وہ کیونکہ اس نے بچپن میں حج کیا ہوا تھا تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کے مناظر ٹی وی پہ دیکھتی اور روتی رہتی تھی. اکثر میں بھی اس کو دیکھتا تھا. تو میں تو ایک لاؤبالی سا بندہ ہوں. ساری زندگی کوئی بھی چیز پلاننگ سے نہیں میں نے کی، لیکن یہ پلاننگ سے کر گئے. تو یہ آپ کر گئے پلاننگ. ایسے ہی ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مجھ سے کروا لیا گیا. بے شک بے شک. ایسے کوئی ایسی انجانی طاقت تھی میرے پیچھے جس نے کہا کہ یہ آپ کام کرو. ارشد صاحب، جب آپ بے لوث خدمت کرتے ہیں نا دنیا کی، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس رب کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ مہمان نواز اتنے زیادہ ہیں کہ مہمانوں کے حوالے سے اسلام کے اندر کیا کچھ ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو بس آپ اسی کو لے لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، جہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا بے ہے، شک بے شک. تو وہاں پہ ڈر خوف کی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے کہ اللہ پاک پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کس طرح ہوگا. ایسا نہیں ہے. وہ بہت رحیم و کریم ہے، بہت پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا. اور یہی چیزیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اسلام بہت آسان ہے، مذہب بہت آسان ہے، آپ اس کے راستے پہ بہت آسانی سے چل سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ آپ بہت خوبصورت انداز میں نعت لکھتے ہیں. میں خود نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا. تو کیا یہ وہی راستہ ہے جو آپ کو وہاں تک لے کر گیا؟ دیکھیں، کسی بھی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے تو کبھی آپ بھٹک جاتے ہیں راستے سے،
لیکن بھٹکنے کے باوجود آپ آگے جا کے آپ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ راستہ تو وہی راستہ تھا اور کسی انجانی طاقت نے ہم کو اس راستے پہ ڈال دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل اور ایسے بالکل ایسے ہی ہوا کہ میری وائف کی طبیعت خراب ہوئی. اس نے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، تو میں ایک پکنک کے طور پہ، ایک ایڈونچر کے طور پہ اس کے ساتھ چل پڑا کہ چلو یار ٹھیک ہے چلتے ہیں، یہ حج کرتی رہے گی، ہم اپنا گھومتے پھرتے رہیں گے. لیکن وہاں پہ کوئی چیز تھی، کوئی ذات تھی جس نے ہمیں پکڑ لیا کہ بھئی اب آئے ہو تو ادھر رہ کے جاؤ. یہ کوئی لے کر گیا ہے نا آپ کو، ایسے ہی ہے. لے کر نہیں، وہ بلاوے کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہتے ہیں نا جی کہ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم کرینے میں آئے، بے سہاروں کی تقدیر چمکی، مصطفیٰ جب مدینے میں آئے. تو وہ مدینے جس کو لے کر جانا چاہیں وہی جاتا ہے. ناظرین کتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ کہ کوئی انجانی طاقت تھی جو انہیں لے کر گئی. اور اکثر ہم سنتے آتے ہیں نا کہ اسی کو بلایا جاتا ہے جسے واقعی بلانے کا شرف حاصل ہو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ارشد صاحب وہاں پہ رہے کہ گئے کسی اور سوچ کے ساتھ، لیکن جب واپس پلٹے تو کوئی اور ایسی سوچ ان کے اندر رچ بس چکی ہے کہ شاید وہ مرتے دم تک اب یہاں سے، میرا نہیں خیال کہ یہ سوچ آپ کے اندر سے نکل سکے گی. بس آپ دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ. اچھا کوئی اس کے حوالے سے کوئی پیراگراف ہمیں سنانا چاہیے؟ میں انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں. کیونکہ ہم شاعری کرتے ہیں تو شاعری کے حوالے سے کہ میں شاعر تھا، اس لیے شاعروں کی طرح سوچنے لگا. مجھے ان فضاؤں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سنائی دینے لگے اور میں اپنی رومانوی شاعری کو جھٹک کر ان کی قسمت پر رشک کرنے لگا، جن کے لفظ لفظ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. میرے سینے میں کعب بن زبیر اور جبیر بن زبیر کی گھبراہٹ گونجنے لگی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو شاعر تھے اور اپنی شاعری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا کرتے تھے. جب ان بھائیوں کے قتل کا حکم صادر ہوا تو دونوں نجد کے کسی غیر معروف علاقے میں چھپ گئے. ایک دن بجیر نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، کب تک ہم یوں ہی چھپتے رہیں گے، کیوں نہ آقا کریم سے معافی مانگ لیں. اس نے معافی نہ ملنے کا 100% چانس ڈکلیئر کیا، مگر جب بجیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو رحمتوں کی پناہ میں آ گیا. کیا بات ہے جی، کیا بات. بجیر نے اپنے بھائی کعب بن زبیر سے کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم سے بھول ہو گئی تھی. وہ 1000 پردوں میں چھپا در آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتا ہے. رخ مہتاب پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کا تاریک سینہ اجل جاتا ہے. دربار رسالت میں اس کے ہونٹ سرکنے لگتے ہیں. یا رسول اللہ، اگر کبھی کعب بن زبیر حاضر خدمت ہو، اسے اپنی گستاخیوں پر ندامت ہو اور وہ معافی کا درخواست گزار ہو تو کیا اسے بھی بخشش عطا ہوگی؟ آقا کریم نے کعب بن زبیر کو نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے بھی معافی مل جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. بہت خوب، بہت خوب. ابھی دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بات آپ نے کی. آپ ذرا سوچیں کہ ڈیروں صفحات پر مشتمل یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے گی. ارشد ملک صاحب نعتیہ اشعار سننا چاہیں گے آپ سے؟ ضرور. یہ جو نعت میرے نبی کی ہے، واہ، یہ جو نعت میرے نبی کی ہے، یہ جو نعت میرے نبی کی ہے، یہاں حرف حرف ہے نور کا، نور کا. کھلے غنچے لب پہ درود کے، کھلے باب جیسے سرور کا. واہ واہ واہ، کیا بات. کھلے غنچے لب پہ درود کے، کھلے باب جیسے سرور کا. نہ قریب کی کوئی بات ہے، نہ ہی مسئلہ کوئی دور کا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. نہ قریب کی کوئی بات ہے، نہ ہی مسئلہ کوئی دور کا. نہ ہی فکر یوم حساب کی، نہ تقاضا جامع طہور کا. واہ واہ واہ. یہاں عجز سب کا امام ہے، واہ. یہاں عجز سب کا امام ہے، یہاں کام کیا ہے غرور کا. واہ 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 واہ، کیا. میرے پاس توشہ آخرت، میرے پاس توشہ آخرت، انہی جگمگاتی ستور کا. کرو ذکر میرے حضور کا، کہ کھلے دریچہ شعور کا. واہ 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 واہ.
کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ کھلے دریچہ شعور کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انسان کی کایا جب پلٹتی ہے تو پھر کیسے پلٹتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میرے بچے بہت سے دوست ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت تحریر کریں گے اور ان کی طبیعت کے اندر اتنی جلدی اتنی زیادہ تبدیلی آ سکے گی۔ میرے خیال میں کوئی معجزہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں معجزے کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے ہم نے کسی نے بھی نا امید نہیں ہونا۔ ارشد ملک صاحب، کیا کیفیات تھی جب آپ حج کر رہے تھے؟ گئے تو کسی اور حوالے سے تھے، وہاں پہنچے؟ اچھا، ایسا ہوا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو ایک فیصلہ کیا۔ اچھا، فطرت میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم اللہ کی مثال دیتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو ان کو نہ نظر آنے کے اشارے بھی ملتے ہیں، اور جو مان لیتے ہیں اس کو نظر بھی آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، میں نے بھی ایسا ہی ایک فیصلہ کیا کہ میں حج کے سفر پہ جب روانہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ جو 40 دن ہیں، ان 40 دن میں ایک تو میں نے سفر نامہ تحریر کرنا ہے، اور دوسرا میں نے یہ کرنا ہے کہ جو چیز ہے اس پہ یقین کے ساتھ جانا ہے کہ یہ ہے۔ اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے ساتھ نیکی کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑنا، باقی سب چیزیں اس کے مطابق کرنی ہیں، تو پھر دنیا کسی اور رنگ ڈھنگ میں نظر آنے لگ گئی۔ وہاں پہ ماحول ہی بدل گیا، میرا اپنے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی، حاضر اللہ سائیں، حاضر اللہ سائیں۔ اچھا، نام کہاں سے اس کا؟ اچھا، اس کا یہ دیکھیں، میں جو لبیک اللہم لبیک کا ترجمہ عام طور پہ ہوتا ہے، اچھا اس کو میں کوئی آرٹسٹک رنگ دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کتاب کا نام ایسا ہو کہ لوگ اس کو پکار، اس کے اندر ایک نرمی، ایک محبت ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک اس کتاب کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کتاب کا جب آپ نام ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک مٹھاس آتی ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب ادا کرتے ہیں تو محمد 2 دفعہ آپ کا زبان اور ہونٹ ملتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، ایک مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لوگ اپنی زبان پہ رش کرتے ہیں۔ قومی زبان تو اردو ہے ہماری، لیکن پنجابی پہ، سندھی پہ، بلوچی، لیکن دیکھیں یہ پنجابی ہیں اور حاضر اللہ سائیں، سننے والا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں سب کی زبانوں کو اپنی زبان سمجھنا ہوگا، اور پھر کیا ہی بات ہے کہ ہمارا اتحاد کیسے ممکن نہ ہو۔ ارشد ملک صاحب، 2-4 دن پہلے ایک مشاعرہ ہوا، آپ نے ایک نعت سنائی، جی ٹھیک ہے، وہی میرے خیال میں اشعار ہیں، وہی نعتیں ہیں جو آپ کو لے کر وہ تعویذ والی، کوئی تعویذ کے حوالے سے اس کے اندر ایک شعر ہے۔ وہ تھا کہ وہ ایک دن یہ سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، نظر کو جس کی تمنا تھی مجھ کو مل گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، اسی مقام سے آگے وجود گل گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ دیار صدق میں یوں ہی نہیں قدم میرا، یوں ہی نہیں، دیار صدق میں یوں ہی نہیں قدم میرا، میں ایک راہ کی بیعت پہ مستقل گیا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیار صدق میں یوں ہی نہیں قدم میرا، میں ایک راہ کی بیعت پہ مستقل گیا تھا۔ یہ جو نعت یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اشعار، یہ انہوں نے حج کے سفر نامے سے بہت پہلے لکھی تھی، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دیار صدق میں یوں ہی نہیں قدم میرا، میں ایک راہ کی بیعت پہ مستقل گیا تھا، جہاں پہ آپ کو لوگوں نے سنگ مارے تھے، جہاں پہ آپ کو لوگوں نے سنگ مارے تھے، وہیں پہ عرش مولا کا تخت ہل گیا تھا۔ واہ واہ واہ، مقرر سر مقرر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جہاں پہ یہ طائف کا جو واقعہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو لوگوں نے سنگ مارے تھے، وہیں پہ عرش مولا کا تخت ہل گیا تھا، سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، واہ واہ، سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد،
ہے نقشے پائے محمد جو مجھ کو مل گیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عشق مصطفیٰ کے حوالے سے یہ محبت، عقیدت اور یہ دیکھیں نا لوگوں کے قلم کدھر سے کدھر چلتے جا رہے ہیں. ایسے ایسے شعراء دیکھیں کہ جو 80 سال کے ہو کے اللہ کو پیارے ہوئے لیکن ان سے نعت نہ لکھی گئی. اور آپ کے اس ولولے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اتنی نعتیہ کلام بن چکا ہوگا کہ ایک کتاب جو ہے بہت جلد 2-4 سالوں میں انشاءاللہ ضرور ہمارے سامنے ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لکھنے سے بہتر ہے اچھا لکھیں، خوبصورت لکھیں اور خوبصورت بولیں ارشد ملک کی طرح. مزید کچھ میں تھوڑا سا اس پہ حضرت اللہ صحیح کی کیونکہ بات ہو رہی ہے. میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وجد میں تھا. توبہ و استغفار کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. مجھے لگا کہ جبل رحمت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب سے ہمیں دیکھ رہی ہے. کیا بات ہے. میرے وجود میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، اے لوگو، اے لوگو. ایک آیت میرے دل پر دستک دیتی تو میں میدان عرفات سے نکل کر پوری کائنات کو دیکھنے لگ جاتا. وما ارسلنا علی رحمت للعالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. 2 باتیں میرے لیے اہم تھیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، بلکہ یہ فرمایا اے لوگو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، انسانیت کی بات کی. واہ. ہمارا دین تنگ نظر نہیں ہے، بے شک بے شک. ہمارا دین فلاحی دین ہے. ہمارا دین صرف اپنوں کی بھلائی کی بات، اپنے کو بھلائی کا نہیں سوچتا، بلکہ پوری انسانیت کو کی بھلائی کا دس دیتا ہے. ایک حدیث اور بھی یاد آ رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا لکھا آپ نے. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک تفصیلاً کالم بھی اس حوالے سے تقریباً مکمل ہو چکا ہے. بہت جلد اخبارات کی زینت بنے گا وہ. ارشد صاحب، چونکہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے تو ہم آپ سے سنیں گے بھی آج اسی حوالے سے. جبل رحمت نے دیکھا کہ غار ہرا میں تنہا بیٹھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا شروع کیا تو جوک در جوک لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے. شیطان سمجھ رہا تھا کہ قریش مکہ کے مظالم کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام دینا چھوڑ دیں گے. وہی شیطان جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشیں ڈالنے کے حربے کیے، مگر صبر ایوب علیہ السلام کے سامنے مکمل طور پر فیل ہو گیا. واہ. شیطان کتنا بیوقوف تھا. جب وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو خاتم الانبیاء کے سامنے اس کے حربے کیا اوقات رکھتے. بے شک بے شک. نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. آپ کو تمام انبیاء اور رسل میں سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فلاح کا راستہ دکھایا. بہت خوب، بہت مزے کی بات آپ نے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پھر نبوت کے جو در ہیں آپ نے واہ کر دیے. ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سادگی کے ساتھ اور اتنی سلاسل کے ساتھ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کی اور پھر وہاں پہ جو سفر نامہ لکھا، میں سمجھتا ہوں اپنی مثال آپ ہے. مزید اگر کچھ سنانا چاہیں. کہ میں ایک ماں کی آغوش سے نکل کر دوسری ماں کی آغوش میں آ گیا تھا. قرآن پاک میں شہر مکہ کو شہروں کی ماں کہا گیا ہے. بے شک بے شک. گاڑی کی روانی کے ساتھ میرے تصورات بھی چل رہے تھے. میرے ارد گرد کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری روح یہیں کہیں پہلے بھی آ چکی ہے. میں 1500 سال کی مسافت طے کر کے دوبارہ اپنی ماں کی گود میں آ پہنچا تھا. کیا بات ہے. ہزاروں مناظر میرے چشم تصور میں ابھرنے لگے تھے. ارشد، یہ وہی مکہ ہے نا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا.
اللہ ارشد یہ وہی مکہ ہے نا جہاں مظلوم کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا. ارشد یہ وہی مکہ ہے نا جہاں جبر ظلم و جبر کے طوفان جب آب و تاب پر ہوتے تو شور ہی شور ہوتا. یکدم منظر بدل گیا، یکدم منظر بدل گیا. ارشد یہ وہی مکہ ہے نا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. وہ ساتیں کس قدر روشن اور خوبصورت ہوں گی جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں واہ کی ہوں گی. مکہ کے در و دیوار، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں مسکرائی ہوں گی. اور کیوں نہ مسکراتی، کائنات کے دولہ وجہ تخلیق کائنات جو آگے تھے. بہت خوب، بہت خوب. ارشد یہ وہی مکہ ہے نا جہاں کے تپتے صحرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شریک حیات اور ننھے بچے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ آئے تھے. وہی مکہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دوڑے تھے. وہی مکہ جہاں پاک باغ بیٹے نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں دن رات ایک کیے تھے. وہ مکہ جو انبیاء کا مسکن ہے. میری چشم تصور سے حلیمہ سعدیہ کو مکہ کے گھر گھر دستک دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کوئی بچہ انہیں نہ ملا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس در یتیم کی رضائی ماں بننے والی تھی جن کا ذکر قیامت تک بڑھتا رہے گا اور انہیں ساری کائنات میں معتبر کر دے گا. میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ حضرت آمنہ اپنا بچہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں تاکید فرما رہی تھی. دیکھو حلیمہ، یہ در یتیم ہے، میرا لخت جگر ہے، اس کا بہت خیال رکھنا. میں نے چشم تصور میں حلیمہ سعدیہ کے گھر خوشیوں اور رحمتوں سے بھرتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر صادق اور امین بن کر مکہ والوں کا اعتبار بن گیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے غار ہرا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مراقبے میں دیکھا. میں نے انہیں دیکھا جب وہ حضرت ختیجہ سے غار ہرا میں پیش آنے والا واقعہ بیان کر رہے تھے. میں نے دیکھا حضرت ختیجہ انہیں با وفا بیویوں کی طرح تسلی دے رہی تھی اور آپ پر کمبل اوڑھ رہی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی باتیں سن کر مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے جو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. کہا جاتا ہے کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے. بہت اچھی. رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے، رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے، ناز کر حلیمہ تو نبی کی دائی ہے. آپ کی باتیں یقین کریں کہ ایسی باتیں تھیں کہ وہ سارا ماضی اور وہ جو کچھ ہم بڑا سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، وہ آپ نے بالکل وہ پھر لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس راستے کا راہ ہی رکھے آپ کو. ساری زندگی اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ آج آپ چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس طرح اس راستے پہ چلنے سے آپ کو کیا معلوم کہ کتنے نوجوان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے سارے دوست آپ کے ساتھ چلیں گے. میں یہ کتاب جب بھی کسی کو پیش کرتا ہوں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے تقریباً ہر صفحے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو یہ کتاب اگر اس سے کسی ایک بندے کو تھوڑی سی ہدایت بھی مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو کام ہے وہ پایا تکمیل ہو گیا. بالکل. اور صدقہ جاریہ ہے، وہ قیامت تک کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کوئی ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست پر چل پڑا تو یہ سمجھے کہ نسل جو ہے وہ بالکل راہ راست پر چل پڑی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ارشد ملک صاحب کہ اتنی بڑی کاوش اور اتنے سالوں کی محنت جو آپ نے کی، بظاہر ہمیں نہیں معلوم لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح یہ وقت کاٹا ہوگا، کیسے گزرا ہوگا. اور اس کے بعد اور اس کتاب کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ کتاب جب میں نے پہلی دفعہ لکھی، دوسری دفعہ اس کو 3 دفعہ یہ لکھا میں نے. پہلی دفعہ یہ تقریباً 750 صفحات پہ مشتمل تھی، دوسری دفعہ بھی ایسے ہی تقریباً 800-850 صفحات بنے. تو میں گھبرا گیا یار اتنے صفحات. اور دوسری بات یہ تھا کہ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک میرے ساتھ تھی، تو وہ ہمیشہ کیونکہ میری فیوریٹ کتاب رہی ہے ایک عرصے تک، تو وہ یہ کتاب ٹکرا جاتی تھی. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی میری والدہ ان پڑھ تھی لیکن وہ بات کو سمجھتی تھی اور وہ بڑی تہذیب والی تھی. تو ان کو میں نے یہ سوچا کہ میں صبح اٹھتا تھا نماز کے بعد اور میں والدہ کے پاس چلا جاتا تھا اور ان کو یہ کتاب میں سناتا تھا. تو جس چیز کو وہ اوکے کر دیتی تھی یا مجھے ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ یہ ان کو پسند آئی، اس کو میں رکھ لیتا تھا اور باقی میں اس کو رد کر دیتا تھا. تو آپ یقین کریں کہ جب والدہ نے اس کتاب کو مکمل دیکھ لیا، پڑھ لیا، تو اس کے تقریباً 15 یا 20 دن بعد میری والدہ چل بسی. اللہ
اور میں ہمیشہ میں سوچتا تھا شاید وہ والدہ میری جو ہے وہ اس کتاب کو سننے کے لیے رہ گئی انتظار میں تھی. تو ایک دل نے ایک عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ یار اگر وہ والدہ میری اس کتاب کو سننے میں تھی, یہ کتاب اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی ختم ہی نہ کرتا, اس کو جاری رکھتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اپنی بڑی آپ کی جذبات ہیں نا یہ, اور یہ جذبات ہر بیٹے بیٹی کے لیے ہوتے ہیں, اور ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ اس کتاب کے اوپر اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کی والدہ کا سایہ تا قیامت رہے گا. اور کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں وہ تا قیامت زندہ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی. اور پھر جو الفاظ کسی کے دل میں اتر جائیں اسے 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو پاتا, اسے نہیں مٹا سکتا. جاتے جاتے کوئی پیغام ہماری قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے جو بھٹک رہے ہیں وہ ادھر کیسے آئیں؟ اچھا, اس کے لیے میں 2 شعر سنا دیتا ہوں اپنے بڑے شعر کہ اس تیرگی میں, یہ میرا میسیج ہے, اس تیرگی میں ایک دیے سے شگاف کر, واہ 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 واہ, اس تیرگی میں ایک دیے سے شگاف کر, کوئی تو کام تو بھی ہوا واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کوئی تو کام تو بھی ہوا کے خلاف کر. یہ جو اڑائے پھرتی ہے تجھ کو تیری انا, یہ جو اڑائے پھرتی ہے تجھ کو تیری انا, مٹی کے پاس بیٹھ ذرا اعتکاف کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر ارشد ملک صاحب کے پیچھے بس ہے. آج کی اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.